ریوائنڈ وتھ سمینہ پیرزادہ میں میرے آج کے مہمان ہیں شجاع حیدر. تیرا وہ پیار بہت پسند ہے مجھے, لیکن کیا میں اس کمپوزر, سنگر, لیریسسٹ کو جانتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں. تو آئیے آج ملتے ہیں شجاع حیدر سے. تھینک یو سو مچ شجاع, بڑی مشکل سے ہاتھ آئے مگر شکر ہے آ گئے. نو آئی مین تھینک یو سو ویری مچ کہ مجھے آپ نے اپنے شو پہ بلایا. میں نے کل رات ہی دیکھا تھا اور میں آئیڈیا میں کتنی بڑی فین ہوں, کوئی آئیڈیا ہے؟ یہ بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ میری بہت بڑی فین. کیوں نہیں آتا؟ یہ 2006 سے آئی تھنک میں نے سنا تھا کہ یو آر مائی فین, سو گریٹ آنر. تیرا وہ پیار, پلیز سنگ اٹ. تیری وہ خاموشیاں کہہ دیتی تھی وہ سبھی جو تو نہ کہہ سکی, کیسے بتاتی مجھے شرماتی تھی وہ جیسے آنچل میں جلتا دیا. مجھے زکام بھی ہے, کھانسی بھی ہے. Oh, thank you. It is so lovely. کس نے لکھا ہے یہ؟ You won't believe, یہ میرے چھوٹے بھائی نے لکھا تھا. ہے سب سے چھوٹا. میں نے کہا تو اتنا رومانٹک کیسے ہو گیا بھائی؟ اتنا رومانچک, اتنا مطلب اس نے پورا کا رومانچک. ہاں وہ تو رومانچک, میں اس کو بولتا ہوں سر کتنا رومانچک تم کیسے ہو گئے. تو ہی روٹ دا سانگ اینڈ تو یہ اس کی طرز کس طرح آئی تھی؟ بس یہ اسپونٹینیس تھاٹ ہے, یو نو, جسٹ یو اسٹارٹ پلئنگ گٹارز اینڈ تھنگز جسٹ کم ان یور کریٹیوٹی. ایسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی. کتنا اچھا ویڈیو بنایا, بہت اچھا, اس وقت بہت اچھا ویڈیو تھا. امیزنگ ویڈیو, واٹ این امیزنگ. دیر واز اے اسٹوری ایکچولی ان دی ویڈیو, پوری اسٹوری تھی اور آپ کے دل کو اس نے ایسے, اسپیشلی آئی ریمبر دا بوٹ پھولوں سے بھری ہوئی وہ جو تھی, ہے نا, وہ لکڑی کی, اور اس کے اوپر آپ لیٹے ہو, مائی گاڈ میرا دل. لیکن سمینا مجھے اتنا ڈر لگتا تھا پانی سے. فرحان تو کہتا ہے مجھے سوئمنگ آتی ہے یار, تو چھوڑا کشتی میں بیٹھ جا. میں نے کہا مجھے تو نہیں آتی کیونکہ پانی ایسے ٹھاٹھے مار رہا تھا. یہ ہم نے ایک ملیر میں کیا تھا جہاں پہ یہ سمندر کا پانی آتا تھا رات میں اور دوپہر تک چلا جاتا, تو ہم نے اس کو صبح کو 10-11 بجے شوٹ کیا تھا. اور یہ فرحان کو آپ نے ڈھونڈا تھا کہ یہ ڈائریکٹ کرے گا؟ اس زمانے میں ہم لوگ پارٹی بڑی کر رہے تھے ایک ساتھ. اچھا. تو میں نے کہا یار میں نے گانا بنایا, اس کو شوٹ کرنا ہے, اس کو ویڈیو. آئی تھنک وہ فرحان کا بہترین کام ہے. یس, ون آف ہز یو نو گڈ ورکس. یس, مجھے بہت امیزنگ ویڈیو. اچھا چلو اب تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے, کچھ بچپن کی طرف جاتے. کہاں پیدا ہوئے؟ میں پیدا ہوا ہوں لاہور میں. اچھا. ٹکسالی گیٹ, بھاٹی ہے. یس. اچھا, بھاٹی میں ٹکسالی گیٹ کوچا کاغذیوں سے کتنی دور ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے, واکنگ ڈسٹینس ہے, اچھا. زیادہ دور نہیں ہے. اور کتنے بہن بھائی؟ 4 بھائی ہیں بس. کوئی بہن نہیں ہے؟ نہیں. اچھا, تو پھر تو گھر میں ادھم مچتا ہوگا. ہاں, شروع سے ہمارے گھر میں ایک میوزیکل ادھم ہمیشہ سے رہا ہے, بیکاز بچپن سے ہمیں بڑا ایک میوزک کا ایک تو تعلیم بھی دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ تم لوگوں کو کرنا, ہاں کہ تم لوگوں کو میوزک کرنا ہے. 4 بجے صبح؟ نہیں, صبح 4 بجے نہیں, اسکول کے بعد. اسکول سے جب آتے تھے تب پریکٹس کرنا, کوئی بھی انسٹرومنٹ آپ اٹھا لیں اس کی پریکٹس, یو نو یو ہیو ٹو سنگ دس سانگ, اور انسٹرومنٹ بجانا اینڈ آل دیٹ. تو وہ ایک ماحول تھا. لیکن ہم لوگ کیونکہ وی ور بورن یو نو ان اے فیملی جہاں پہ میوزک واز ناٹ جسٹ یو نو اے تھنگ, اٹ واز دا فیملی تھنگ. تو ہمیں نہیں اچھا لگتا تھا کہ ہم میوزک کر رہے ہیں, ہم چاہتے تھے کچھ اور. میں چاہتا تھا کہ میں اسپورٹس میں جاؤں. آئی وانٹڈ ٹو بی اے اسپورٹس مین, کرکٹر. لائک مجھے اسپورٹس بڑی اچھی لگتی تھی. وسیم اکرم, دین جاوید میاداد, وہ ہمارے بچپن میں دے ور دا ونز, اینڈ عمران خان, شارجہ کا وہ چھکا. سو بڑی فیسنیٹنگ سی وہ ایک چیز اچھی لگتی. پھر 92 کا ورلڈ کپ, یو نو, سو وہ سب چیزیں ہم ورلڈ کپ بھی جیتے. تو آئی واز مور انٹو اسپورٹس. سو میری فیملی میں نو ون could tell کہ یہ کبھی میوزک کرے گا, اس کا کبھی رجحان بھی ہے. وہ کہتے تھے کہ اس نے تو کچھ نہیں کرنا میوزک میں, تو اس کا کوئی چکر نہیں ہے, آوارہ گردی کرتا ہے اس نے, بس یہ آوارہ گردی کرے گا, اس کو کرکٹ کھیلنا ہے. تو سڈنلی جسٹ ہیپنڈ کہ آئی گاٹ ٹو نو دیٹ ایکچولی. تو کیسا ماحول تھا
کس قسم کے کھانے بنتے تھے, کیا گفتگو ہوتی تھی, کس طرح کی شرارتیں ہوتی تھیں؟ شرارتیں سبینہ ایکچولی بہت ہی کم ہوئی ہیں بچپن میں, کیونکہ ہمارا جو بچپن تھا اس میں کچھ فیملی کے کچھ ہمارے اپس اینڈ ڈاؤنس بہت زیادہ تھے, تو بڑا فلکچویٹ کرتا ہے یو نو سچویشنز. مائی پیرنٹس ور لائک ہیپیلی میرڈ, دیر واز نیور اینی کوئی ان کا کانفلکٹ نہ, بٹ ہمارے کچھ فائنینشیل صورتحال ایسی تھی کہ ہم لوگ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکا کہ ہم لوگ ہر چیز کو فلی انجوائے کر سکیں, اور یو نو آلویز کچھ نہ کچھ مسئلے رہتے تھے. Because your father was such an amazing musician. My grandfather was an amazing musician. My father was a musician as well. But again, ان کو بڑی اسٹرگل کرنا پڑی تھی. ہاں, my grandfather, yes, ماسٹر صادق علی صاحب. So وہ کچھ ان چیز کا ہم لوگ حصہ بن گئے, and plus ایجوکیشن بھی کوئی خاص نہیں کر پائے کنٹینیو. تو lot of things actually, وہ سب چیزیں ایک ذمہ داری بن گئی تھی کہ اب ان سب چیزوں کو ہٹا کے زندگی میں کچھ کرنا ہے. اور وہ کیسے کر سکتے تھے, وہ صرف میوزک کے تھرو کر سکتے تھے. تو سب کی پڑھائی چھوٹ گئی, سب کی چھوٹ گئی پڑھائی, اور کراچی چلے گئے. کراچی آ گئے. لیکن لاہور تو گھر تھا, فلمیں بن رہی تھیں, زبردست کام ہو رہا تھا. تو لیکن لاہور میں اس وقت کافی سینئر لوگ کام کر رہے تھے. اچھا, ان سینئرس کو ریپلیس نہیں کر سکتے آپ, یا لائک آئی آلویز یو نو آئی آلویز وانٹڈ ٹو کمپوز سانگس, آئی آلویز وانٹ ٹو بی اے پروڈیوسر, رائٹ سانگز, یو نو. تو اب لاہور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں گانا لکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہاں تو بہت اسٹوڈیوز تھے جہاں یہ کام. ہاں, لیکن یہاں پہ وہ کلچر بیسکلی لاہور میں مجھے لگتا ہے کہ اب جا کے کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جہاں پہ ایکسیپٹنس ہے. جگہ تھی, ہاں, کسی کو کچھ ماننا ہی نہیں, کچھ سمجھنا نہیں. نہیں, لاہور بہت ٹف ہے, بہت ٹف ہے, کسی کو نہیں مانتا نہیں ہے, جب تک کہ آپ نے بالکل واقعی ہاتھ میں آسکر نہ لے آئے یا کوئی بہت بڑا ایوارڈ نہ لے آئے. آئی تھنک تب بھی کیونکہ یہاں پہ جو میوزیکل گھرانے کے جو لوگ ہیں وہ بڑا سینہ بسینہ علم لے کے چلتے ہیں, اور اس میں ایگو بھی آ جاتی ہے, اس میں رسپیکٹ بھی آ جاتی ہے, بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اپرچونیٹیز کو اتنی آپ کو اوپنلی نہیں مل رہی ہوتی یہاں پہ پنجاب میں اسپیشلی. ابھی کا مجھے نہیں پتا, لیکن جب ہم لوگ چھوٹے تھے تب ہمیں کافی پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی تھی. بٹ کراچی واز دا پلیس, ایکچولی کراچی واز ہیپننگ پلیس. کراچی وہ جگہ تھی جہاں پہ پاپ میوزک پیدا ہو رہا تھا, اور اپرچونیٹی سب کو مل رہی تھی. ٹی وی چینلز آ رہے تھے, میوزک چینلز بن رہے تھے. دیر واز اے لاٹ ہیپننگ ان کراچی in early 90s. So انڈس تھا بہت, ہاں, ینگ میوزیشینس کو بہت جگہ مل رہی تھی, بہت جگہ مل رہی تھی. تو ہمارے لیے تو وہ ایک that was you know heaven. تو ہم لوگ پھر میں نے وہیں سے شروع کیا, like I started with انڈس. تو پھر وہاں سے پھر ہاں, غضنفر علی نے یہی تو کیا تھا نا, اپرچونٹی دی تھی سارے ینگ لوگوں کو. ہاں, ابھی بھی دیکھیں سارے جتنے بھی ٹی وی ہوسٹس ہیں, I mean most of them they all started from Indus actually. So that was the place from where I started. پہلی میموری کس چیز کی ہے؟ پہلی میری میموری کراچی کی وہ یہ ہے کہ آئی وینٹ ٹو, ڈو یو نو ہارون آواز؟ ہاں بالکل, ہارون یاد ہے مجھے. تو میں ہارون کے بہت دوستی ہے, اور میں بچپن سے جانتی ہوں ہارون کے بچپن سے. اوکے, تو ہارون کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ میوزک جو ہے وہ کمپیوٹر پہ بن رہا ہے. ہاں, دیر از اے ایپلیکیشن کالڈ کیوبیس. اچھا, ہم لوگ تو بس کی بورڈ پہ بجانا یا پیانو, سڈنلی یو نو you witness something which is being done on computers. That was you know the biggest surprise, you know, کہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کمپیوٹر کے بھی میوزک بنتا ہے. یہ کیسے بنتا ہے؟ ویوز دکھ رہی تھی, you know, I was like stunned کہ اس پہ میں کیسے کام کروں گا. So ہارون taught us. ہارون نے کافی, I think میں ہارون کو بھی اپنا I would consider him as my teacher, because ہم لوگ تو کمپیوٹر پہ کام کرتے تھے, اس نے وہ ایک کی بورڈ پہ کام کرتے تھے, اس نے ہمیں کمپیوٹر کا پورا ایک ڈائیگرام سمجھایا کہ اس پہ ایسے کام ہوتا ہے, جو کہ آج تک ہمارے کام آ رہا ہے. سو دیٹ واز سم تھنگ دیٹ آئی ریممبر. اور گھر کی کیا بات یاد ہے؟ گھر کی بہت ساری باتیں ہیں. گھر کی تو باتیں یاد ہیں, کوئی ڈانٹ پڑی یا کوئی شرارت کی یا کوئی چوری کی؟ ایک بڑا مشہور ہے میرے فیملی میں کہ میں بڑا کبھی ایک دفعہ میں نے خاموش رہنا شروع کر دیا, خاموش بیٹھا رہتا تھا. تو میرے والد کہتے ہیں یار سوچتا رہتا ہے, پتہ نہیں کی سوچتا رہتا ہے. اور میں نے خاموشی پکڑ لی نا, میں خاموشی, ہائے میرا پتر سوچتا رہتا ہے یار, سوچتا رہتا ہے. میں کہ ابو میں کچھ نہیں سوچتا. تو ابو کہتے ہیں اوے کچھ سوچا بھی کر. میں نے اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ کچھ سوچنا چاہیے فیوچر کے لیے. کیا خواب دیکھتے تھے؟ To me, song is not a composition, it's a thought. It's a message.
مجھے لگتا ہے کہ جو لیریکل کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, سنا نہیں رہے ہوتے. As I told you, I always wanted to become a cricketer. مجھے اسپورٹس خاموش لمحوں میں کوئی خواب دیکھتے ہوگے نا. مرد حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ واقعی میں ایک سچی بات ہے کہ وہ 5-10 منٹ کے لیے کچھ بھی نہیں سوچ سکتے. ہم لوگ بس نارمل ایک اسکرین سیور چل رہا ہوتا ہے اور لٹرلی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ واقعی میں کچھ سوچ رہے ہیں, ہم لوگ بس چل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ سوچ رہا ہے. اچھا بھائی تم کہتے ہو تو پھر سوچ رہے ہیں, چل کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں. اور لٹرلی مجھے تو سمینا بڑا ہیلپ ہوتا ہے اس چیزوں سے کہ جب آپ اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو ٹائم دینے سے ہی آپ کریٹو ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, بیکاز وہ جو کلٹر فری ٹائم ہوتا ہے نا, جب آپ کچھ نہیں سوچ رہے ہوتے اس وقت آئیڈیاز آتے ہیں. اور یہ کسی کو نہیں پتا. میں تو یہ کرتا ہوں کہ I always try to give time to myself. جب آپ بہت امیجن کر رہے ہیں تو اس وقت نہیں, جب آپ کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے تب جا کے کچھ چیزیں کہتے ہیں نا زیرو تھاٹس پر سیکنڈ, جب آپ کی زیرو تھاٹس ہوتے. ٹوٹلی. تو بہت ساری میموریز ہیں بچپن کی. تو یار I've seen فیملی میں کون کون گاتا ہے بھائیوں میں چاروں میں؟ امی گاتی ہیں؟ نہیں امی نہیں گاتی. اچھا. ابو بہت سا گاتے تھے. اچھا. بہت سا گاتے ہیں. اور بھائیوں میں سبھی محفل کیا ہوتی تھی جب آپ سب بیٹھتے تھے کھانا کھانے کے لیے؟ بس ہم نے کبھی بھی بیٹھ کے نا میوزک کی بات نہیں کی. we always had other things to talk about because music was something which was in blood. تو ہوتا نا کہ وہ گرانٹیڈ لے لیا تھا کہ یار یہ تو ہمارے گھر کا ہی کام ہے تو ہم لوگ کیوں اس کے بارے میں اتنا بات کرتے. تو we never used to discuss music. صرف انسٹرومنٹ پلے کرنا بہت ضروری. ہاں بس ہم لوگ صرف اچھا میوزک ضرور سنتے تھے. لائک یو ریمبر بنی. ہاں. تو بنی انکل ہم لوگوں کو دیتے تھے کیسٹس, تو وہ کہتے تھے کہ یہ سنا کرو, یہ میوزک سنا کرو. تو ہماری ڈیولپمنٹ بڑی اچھی کی بنی انکل نے. جو میوزک وہ یوز ٹو ٹریول اے لاٹ, تو وہ UK سے اور الگ الگ ممالک سے ہی یوز ٹو برنگ دس کیسٹس. تو آپ ہر طرح کے ساؤنڈ سنتے تھے, ہر طرح کی میوزک سن رہے تھے. تو وہ اتنا اچھی ڈیولپ آج تک ہیلپ کرتا ہے کیونکہ یو ہیو دا ایسٹرن سائڈ اینڈ دین یو ہیو دا ویسٹرن سائڈ. وہ دونوں چیزوں کو ہم لوگ. باقی بھائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ they are into music. سب میوزک کمپوزرز ہیں یا میوزک پروڈیوسرز ہیں؟ پروڈیوسرز بھی ہیں, کمپوزرز بھی ہیں, میوزیشینز بھی ہیں. سو آپ کیا ہو, سنگر بھی ہو؟ سنگنگ, کمپوزنگ, میوزیشین, لیرکس, رائٹنگ, پوئٹری. لائک اللہ اکبر از مائی اللہ اکبر, خاکی بندہ, نوازش کرم, اینڈ دین یو نو. تو یہ کس وقت میں لکھتے ہو یہ سارا کچھ؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ خاکی بندہ واز ون آف مائی سانگ ان کوک اسٹوڈیو. وہ میں نے سارا گاڑی میں کیا, یعنی آئی واز ڈرائیونگ. وہ وائس نوٹ پہ میں نے لکھتا گیا اور میں اس کی میلڈی بھی بناتا گیا. سو میں صبح 8 بجے میں نے ڈرائیونگ شروع کی اور 10 بجے میں جیم کے لیے پہنچا, فرسٹ جیم خاکی بندہ کا. اس وقت تک میرے پاس اس کا ایک رف اسٹرکچر پورا میں نے بنا لیا تھا. سو اس طریقے سے کبھی گٹار پہ بیٹھ کے گانا میں نے بہت کم بنایا. It's always because to me song is not a composition, it's a thought, it's a message. مجھے لگتا ہے کہ جو لیریکل کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, سنا نہیں رہے ہوتے ہیں. آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کے ایموشنس کے ساتھ ریلیٹ کر جانا لیرکلی, کمپوزیشن وائز, میوزکلی, وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی آلویز انجوائے. کسی کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ اب تیرا وہ پیار از سم تھنگ پلیڈ سم رول ان یور لائف. So this is how کیونکہ اگر وہ ٹچ نہیں کرے گا فائدہ نہیں ہے تو پھر وہ ہٹ بھی نہیں ہوگا. ہاں ہٹ نہیں ہوگا, وہ ایک ساؤنڈ ہوگا بس آیا اور ہم سارے ریلیٹ کرتے ہیں نا گانے سے ہماری اپنی کوئی یادداشت ہے یا ہماری کوئی فیلنگ ہے یا ہمارا کوئی ساتھ کچھ ہوا ہے, کوئی حادثہ ہے, ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. وہ جا کر ہمیں اگر وہ جا کے صحیح کہتے ہیں نا وہ سم پہ آئے تو پھر جا کے آپ کو پھر آپ کو وہ لگ جاتا ہے, وہ آپ پھر بار بار سنتے ہیں. تو پتہ نہیں میں نے کوئی 1000 بار تو سنا ہوگا تیرا وہ پیار. ہاں مجھے کافی لوگوں نے مجھے باغی کے اوپر بھی جو باغی کا گانا تھا تو اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ ہماری زندگی میں بڑا افیکٹ کیا ہے کچھ. تو ہاں یور میوزک اٹ ہیز این افیکٹ آن ادر پیپلز لائف. کوئی خاص ٹائم نہیں ہے کہ صبح سویرے لکھوں گا یا رات کو دیر تک جاگوں گا تو مجھے کوئی تھاٹ آئے گا. یہ کہیں بھی آ سکتا ہے, کہیں بھی. اور وہ ایسا لگتا ہے کہ محتاجی ہے اس لمحے کی, جس لمحے میں وہ چیز کو آپ نے, کیوں موسیقی تو ہوا میں ہے, جسٹ ہیو ٹو گریب اٹ and just to find the right time, it's an art, ہم موسیقی سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ موسیقی سے ہاں ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے موسیقار بنے یا سنگر بنے. ہمارا معاشرہ بھی نہیں زیادہ سپورٹ کرتا. کیوں اتنے خوفزدہ ہیں ہم موسیقی سے؟ اچھا مجھے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ہوا میں ہے, وہ کائنات میں ہے, پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں سمینا, اس میں تعلیم کا عام ہونا بھی بہت لازمی ہے. بڑے فیکٹرز ہیں کیونکہ ہم ابھی آپ ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ
بہت ساری علاج کر سکتے ہیں. مینٹل اگر کنڈیشنز آپ کی صحیح نہیں اور آپ کے کیمیکلز گڑبڑ ہیں تو ہم میوزک سے, موسیقی سے آپ لوگوں کو ہیل کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اور بھی بچوں کو, آپ بچوں کو موسیقی سناتے ہیں تو ان کا دماغ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو موزارٹ کی موسیقی میں انہوں نے ایسی چیزیں انہیں ملی ہیں جس سے کہ پریگننٹ عورت اس کو سنے تو بچہ کی بڑی ہیلدی نشو نما ہوتی ہے. تو یہ پورا کلاسیکل میوزک اور ہمارا کلاسیکل میوزک, اس پہ ریسرچ ہی نہیں کی. باہر کے لوگ تو اپنے میوزک پہ, اپنی نوٹس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو لکھی ہوئی نوٹس ہیں بڑی ضروری ہیں رکھنے کے لیے, اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. ہم سنبھال ہی نہیں رہے, ہم سینہ بسینہ مگر ہم بانٹ نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا, مجھے لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو, شاید میں غلط ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کلاسیکل میوزک, اور ہمارا نہیں اوور آل کلاسیکل جو میوزک ہے اس کے ایکسٹینشن کا وجہ یہی ہے کہ وہ سینہ بسینہ رکھا, اس کو تعلیم کو عام نہیں کیا, کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, چھپانے سے گھٹتا ہے. تو اتنا چھپایا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ اس کو نہ آئے, اور کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پتہ ہے وہ اس کو نہ آئے. تو کیسے گروتھ ہوگی؟ تعلیم کو تو عام کرنا پڑے گا, وہ چاہے موسیقی کی تعلیم ہو, چاہے وہ اسکول کالجز. جیسے میتھمیٹکس ہے, پوری کائنات میتھمیٹکس کے اوپر بیس کرتی ہے. آپ کی ساری سائنس, میوزک بھی میتھمیٹکس پہ بیس کرتا ہے. جتنے آپ کے تال ہیں, جتنے آپ کے سر ہیں, ان کو آپ گن سکتے ہیں, تو سب کچھ میتھمیٹکس ہے. تو علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. تو ہم موسیقی سے ڈرنے لگ گئے. It develops your brain, it develops your soul, it develops your entire being. Yeah, but the positive thought is that now it's happening. I think لوگوں کو ناپا میں اسکول باقاعدہ طور پہ اسکول میں سکھایا جا رہا ہے. ہمارے زمانے میں جب ہم بچے تھے, ہمارے جو میوزک ہمارا حصہ تھا, موسیقی بچے ہم روز سیکھتے تھے, اور عمرہ بندو خان صاحب سکھا رہے تھے. تو ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ پیسے جو اسکول کراچی میں ہم نے کراچی میں, جی میں کراچی سے ہوں. اچھا, میں پیسے اسکول میں نے پڑھا. اچھا, I thought you from لاہور. نہیں, میرے میاں لاہور کے, اور اب میں لاہوری ہو گئی. اچھا, لاہوری ہو گئی. مگر میرا کراچی میں ہے دل میرا وہاں ہے, میں یہاں. زبردست. اچھا, مجھے کراچی سے بہت محبت ہے. I love کراچی. حالانکہ میں یہیں پہ پیدا ہوا تھا, لیکن جتنا بھی مجھے جو نام اور اللہ نے جو بھی it all happened in کراچی. I tried my best in Lahore, not because میں کچھ کر نہیں سکا, کیونکہ یہاں کا اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور کراچی میں لوگ تھوڑے سے, مجھے لگتا ہے کاسموپولیٹن ہے نا, وہاں ہر طرح کے لوگ, ہر زبان بولنے والے, کلچر کے لوگ وہاں رہتے ہیں. تو لیکن اب جا کے وہاں پہ اپنی جگہ بنانا آسان ہے کراچی میں. ہاں نہیں, کراچی میں جگہ بنانا, دیکھو جگہ بنانا تو کہیں پر بھی آسان نہیں ہے. You have to be extremely awesome to be, like وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار, میں کہتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا ہونا پڑے گا آج کے دور میں کسی کی پلے لسٹ میں رہنا, بیکاز اب میوزک آپ کے فنگر ٹپس پہ, you got Sawan, you've got so many musical applications, YouTube. ایک شخص آپ کو اسپیسیفکلی آپ کو سن رہا ہو, یہ بہت بڑی بلیسنگز ہیں. تو اتنے سارے میوزک میں millions of people are doing music. And what do you listen to? I listen to Sting. I listen to Coldplay, and then Henry Mancini. I don't know if you've heard of Henry Mancini. Yes, I have. The creator of Pink Panther, and John Williams, and وہ تو فلم کے اسکور بہت. تو پھر کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے, کیا ساؤنڈ اٹریکٹ کرتا ہے؟ Thought. It's obviously thought, because جب میوزک بجتا ہے تو ایک ویژن آتا ہے, تو وہ اچانک آپ کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں, ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں. وہ جس جگہ پہ آپ جاتے ہیں نا, دیٹس دا پلیجر دیٹ یو سیک while you listen to a good piece of music. So مجھے وہ لگتا ہے کہ میں اگر ٹکسالی میں بھی ہوں نا, if I'm listening to Bach, I'll go in his world. And ایک جہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ ٹریول کر رہے ہو یار, یہ چیزیں بھی ایکوائر کرنی پڑتی ہیں, بھی آسانی سے نہیں ملتی. اور داد دینا بھی ایک آرٹ ہے, داد لینا آرٹ نہیں ہے, لیکن داد دینا بھی ایک آرٹ ہے, سننا بھی ایک آرٹ ہے. کہتے ہیں نا کہ میوزیشینس تو بہت ہیں پر سننے والے نہیں رہے, ہے نا, سنکار جسے کہتے ہیں. سنکار, ایگزیکٹلی. Are you romantic? میرے سارے گانے رومانٹک ہیں ایکچولی. But are you romantic? I don't know. I mean, I never figured that out, by the way. It's just نہیں, بس رومانٹک ہوتا ہے نا جو
بادلوں کو نوٹ کرتا ہے, اور ہوا چل رہی ہے تو اس کو کھڑا ہو جاتا ہے, پھولوں کو نوٹ کرتا ہے, تتلی کو دیکھتا ہے کھڑے ہو کر, کیونکہ مرد جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی یہ کہے کہ وہ رومانٹک ہے. وہ ہم خواتین تو بڑے آرام سے کہتی ہیں ہاں میں تو سب چیزیں نوٹ کرتی ہوں, ہے نا. نہیں, اگر اس کو ہم لوگ رومانس کہتے ہیں تو بیکاز آئی لو نیچر, آئی تھنک anything which is beautiful, you know, it gets your attention. Anything which is beautiful gets your attention, and that's the law of nature. اس کو کوئی specifically میں نام دے دوں کہ you know. پہلی محبت کب ہوئی تھی؟ پہلی محبت مجھے ہوئی تھی when I was 16 years old. I think I was 14, 15. پینٹ کیا کبھی؟ Never. کبھی ڈرا نہیں کیا؟ No. پہلی چیز کیا لکھی تھی؟ I don't remember, seriously. I don't remember میں نے پہلے کیا لکھا تھا, but الف بھائی ہو سکتی ہے, I'm sure. تختی لکھی تھی؟ ہاں تختی, بالکل ہم لوگ تختی لکھتے تھے, جاتے تھے, ٹیوشن ہوتی تھی ہماری, وہ قلم اور دوات, ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہوا. آج تو آئی پیڈ آ گئے ہیں, تو وہ تختی پہ لکھتے تھے ہم لوگ. پہلا خط کس کو لکھا تھا؟ ہاں بتاؤ نا. پہلا خط میں نے اب وہ میرے خیال میں وہ زمانہ نہیں رہا, لیکن ہاں لکھا تھا. خوشبو ڈالی تھی اس میں؟ نہیں, خوشبو نہیں ڈالی. اچھا, خط لکھ کے کیا کیا تھا؟ بس پوسٹ کر دیا تھا. پوسٹ کر دیا. جواب آیا تھا؟ جواب آیا تھا, بس یہ 1 مہینہ چلا. اچھا, خط و کتابت چلی. اچھا, مزے کی بات ہے کہ ہم نے وہ خط و کتابت کے بھی زمانے دیکھے ہیں. واو, آج کل کے زمانے میں بڑی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا تھا یار, خط و کتابت, پہلی ٹرین جرنی یاد ہے؟ ہاں بالکل یاد ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ وزیر آباد میں سب سے پہلے ریلوے اسٹیشن بنا تھا نا, وہاں سے شروع ہوا تھا, تو وہاں پہ وہ کہتے تھے ٹرالا. تو ٹرالے کے اوپر وہ چھت نہیں ہوتی تھی, وہ صرف بغیر چھت کے ہوتا تھا, اور فصلوں کے اندر ایک ریل کی پٹری چلتی تھی, اور یلو فلاورز اینڈ اٹ یوزڈ ٹو بی بیوٹیفل. تو اس میں ہم لوگ روز آنا جانا ہمارا ہوتا تھا وہاں پہ. تو پھر اس کے ساتھ ہی گاؤں ہے جس کو کہتے ہیں قلعہ ستار شاہ, اچھا, وہاں تک آنا جانا. اور سین دیٹ خوبصورت, I've seen you know the colors of Punjab. اچھا, جب خاموش ہوتے تو کیا بجتا ہے دماغ میں؟ Different songs actually, songs that I like. کچھ songs ایسے ہوتے ہیں جو haunt کرتے ہیں آپ کو. ہاں, کیا haunt کرتا ہے, کون سا گانا؟ There are a lot of songs. I mean, there are a lot of songs. I don't know if you've heard that song. One life like, is not enough to listen to yes. every melody. Have you heard that song, Shape of My Heart by Sting? نہیں. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. So وہ اس کا گانا میں بڑا, جب میں ہوتا ہوں. پہلی محبت کب ہوئی تھی؟ پہلی محبت مجھے ہوئی تھی when I was 16 years old. I think I was 14, 15. Yeah. پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں, وہ بچپن کی محبت جو ہوتی ہے وہ. کیا کیا تھا؟ Honestly کچھ بھی نہیں کیا تھا, وہ ایک maybe that was love, infatuation or whatever. اور پھر دوسری محبت بس دوسری محبت ہوئی جب میں I was 24. Yeah. پھر بس محبت ہو گئی. پھر کیا کیا اس محبت کا؟ وہ چھوڑ کے چلی گئی یا you decided to go your way or did you propose to her? Yeah, no, I never proposed anybody. I mean, مجھے میں نے کبھی propose نہیں کیا. propose کرنا مطلب کیا, شادی کے لیے؟ ہاں. نہیں, شادی کے لیے میں نے. پھر کب کیا شادی کے لیے propose؟ کس کو کیا؟ شادی کے لیے میں نے اپنی وائف کو propose کیا تھا, ظاہر سی بات ہے. اسی کو کیا تھا, that was in first time and the last time. That was the first time and the last time. Yeah. Love marriage? Yeah. Where did you find her? ہمارے جہاں پہ میں رہتا تھا پہلے کراچی میں, تو وہاں پر وہ یہ لوگ ان کا آنا جانا تھا, ایک بیوٹی پارلر تھا وہاں پہ اپارٹمنٹ میں, تو بس وہاں سے کچھ میری والدہ کے ساتھ کچھ ملاقات ہوئی, and then I got to know her. پھر وہاں سے شادی ہو گئی. شادی ہو گئی, پرپوز نہیں کیا؟ جب کہتے نا کہ پرپوز وہ انگوٹھی دے کے اور نیچے بیٹھ کے اور پورا ایک ماحول, ویسا کبھی میں نے نہیں کیا. کیا ہے بھائی, کیوں؟ بس وہ شادی کرنی ہے یار, شادی کر لی بس, ایسا. دلہا بنے تھے باقاعدہ طور پہ؟ میں بہت ہنستا ہوں.
وہ جو وہ میری شادی کی جو فلم ہے نا اس میں وہ میری تصویر جو پوری اسکرین پہ ایسے چل رہی ہوتی نا, اوہ سو فنی. گلا پہنا تھا, ہاں شیروانی گلا. میرا تو ڈریس ہی میں شارٹس اینڈ ٹی شرٹ, دیٹس واٹ آئی ویئر. تو میرا بس چلتا, میں اپنے شادی پر بھی وہی پہنتا لٹرلی. مگر کیوں اتنے کیوں لیزی ہو؟ It's not about being lazy, but it's just that, you know, اتنا کمفرٹ کیوں چاہیے بھائی ہر وقت؟ آدمی تیار ہو, آدمی بال بنائے, آدمی کپڑے پہنے, نہیں کریں, سجے سجائے, سجنا اچھا ہوتا ہے نہیں؟ اچھا چلو میں نے پہن بھی لیا نا اگر, تو پھر وہ کزنز اتنا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں اتاری دو یار, وہ پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں. سہرا باندھا تھا؟ ہاں نہیں سہرا نہیں باندھا تھا, کراچی میں ہوتی ہے یہ. آپ جو یہ شادی کی بات کریں, یہ پنجابی شادی ہے. نہیں بابا, کراچی میں سہرا باندھتے ہیں, پنجاب میں کپڑے وہ نوٹوں کا ہار پہنتے ہیں. پنجاب میں نوٹوں کا ہار, پنجاب میں نوٹوں کا ہار پہنتے ہیں. اور سہرا وہ والا ہوتا ہے وہاں شادی مبارک جس چمکیاں والا. نہیں سب سے جو فنی مجھے لگتا ہے, رومال کیوں رکھا ہوتا تھا نا. ہاں یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں. ہاں یہ رومال کیوں رکھتے تھے. ان میں نے اپنے تایا کی شادی دیکھی ہے, اور تایا میرا بڑا ایک بلنٹ سا آدمی تھے وہ, اور کسی کو بھی کیا بات کرتے ہیں, امیزنگ سینس آف ہیومر, وٹی. اور لیکن شادی پہ رومال رکھا ہوا ایسے کر کے, ایسے کہ اتنی شرم آج کیوں آ رہی ہے, پہلے کبھی نہیں آئی. تو ہاں میں نے ہمیشہ اس وجہ سے ونڈر کیا کہ رومال, اور یہ خاص شادیوں میں ہوتا ہے. لیکن اب افسوس ہے یا شاید نہ, لیکن اب نہیں ہوتا. ہاں اب نہیں ہوتا. اب تو دولہا, ہاں اب تو دولہا بھی ساتھ روتا جا رہا تھا. دیکھتے ہیں ہم لوگ یوٹیوب پہ اکثر چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ میں رو رہا ہوتا ہے. ہاں یا بٹ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں بینگ ایکسپریسو از سم تھنگ دیٹ وی ہیو, ہم نے وہ لوز کر دیا ہے. وہ نا کسی کو ایکسپریس کرنا کسی چیز کو, حالانکہ کمیونیکیشن بہت ایزی ہوگی, یو نو جسٹ کین ٹائپ اے میسج ٹو سمبڈی. لیکن آج وہ چیزیں تو نزدیک آ گئی ہیں, لیکن جو حقیقت ہے نا وہ بہت دور ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ یو جسٹ یا یو کین ٹاک اباؤٹ پروسیس ہے نا, جو خط لکھنے کا پروسیس, پھر اس کو آئی تھنک اٹس آلسو اباؤٹ دی چارم. وہ جو چارم تھا, ہاں وہ چارم تھا ایک, وہ ایک پھر انتظار تھا کہ اب خط آئے گا, ڈاکیا لائے گا, ڈاکیے کا انتظار نکل گیا زندگی میں سے. ہاں انتظار نکل گیا, انتظار بہت اچھا, پیشنس بالکل ختم ہو گئی اس لیے بیکاز انتظار کر سکتے تھے نا, پیشنس اسی سے آتی تھی نا, بیکاز کچھ بھی نہیں اویلیبل. And that is why I think 70, if you talk about the music from 60s, 70s and you know even late 80s, تو مجھے لگتا ہے کہ just because of less technology and you know بہت اچھا میوزک ہم نے سنا ہے, بہت اچھا لوگ میوزک بناتے تھے, بیکاز وہ پورا سول اور ہارٹ اینڈ سول کے ساتھ بناتے تھے. اور ابھی وہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں. ابھی جو میوزک بج رہا ہے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی, اور جو فیوژن کر رہے ہیں بہت سارے گانوں کو لے کے, وہ میڈلیز بنا رہے ہیں, I have no idea why they are doing. حالانکہ میوزک ابھی بھی اچھا بن رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی I don't know if this song is بڑے اچھے جو گائے چارلی, اس کے بڑے مزیدار گانے آ رہے ہیں. لیریکل کانٹینٹ ابھی بھی ویسٹ سے بہت اچھا آ رہا ہے. اچھا یا تو but yeah, the taste has changed. I think you know the overall structure has changed. But yeah, we've been fortunate that we've heard the best of the people. So you have three children. آپ کے 3 بچے ہیں. Yeah, mashallah. جب پہلا بیبی گود میں اٹھایا تھا تب کیا فیلنگ؟ یار بس وہ دن ایسا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سب یہ خواب, بیکاز میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ایز اے فادر سوچا نہیں تھا کہ کبھی باپ بنیں گے. ہمیشہ یہ تھا کہ ہاں شادی ہو گئی اب. لیکن بچے والا جو ایک مومنٹ تھا نا, بہت ایڈونچرس تھا یار. There was something that I wasn't expecting and I could feel it. I could actually feel it کہ you know ایک تو آپ باپ بھی ہیں, ساتھ میں آپ رسپانسبل بھی ہیں. Suddenly from a guy to you know a father, ایک آپ کی بالکل ہی آپ کی ڈیزگنیشن ہی چینج ہو گئی سڈنلی لائف میں. لڑکے سے ہاں باپ بن گئے. You know the next hour you're a different person, you know, with responsibilities and so much of you know you have to share love, so much. Suddenly وہ سب چیزیں چینج ہو گئیں. تو اینڈ پہلی بیٹی ہے. پہلی بیٹی. اوف یو آر سو لکی. مجھے یاد ہے کہ جب وہ اس کا تھا تو آئی واز ان دا ماسک, میں دعا کر رہا تھا کہ بس خیریت سے ہو. تو آئی واز ریئلی ہیپی. آئی تھنک مجھے بہت, تو ہمارے فیملی میں لڑکیاں تھیں بھی نہیں, تو ہمارے لیے تو وہ ایک پہلی ہاں تو ہمارے لیے 4 بھائی اور پھر پہلی بیٹی گھر میں, پہلی لڑکی ہمارے گھر میں. لڑکی ہاں. تو ہم سب بہت خوش تھے, میرے بھائی سارے. آنکھوں کا تارا
ہے وہ. تو نام کیا رکھا اس کا؟ اس کا نام ہے قرت، وی کال قرت حیدر. قرت حیدر. دوسری کا نام ہے کومپل حیدر، اور بیٹے کا نام ہے عبداللہ کیان حیدر. عبداللہ وی کال ہم عبداللہ. تو ڈو یو فیل کہ بیٹے اور بیٹیاں برابر ہوتے ہیں؟ اسٹرانگلی فیل دیٹ. مجھے لگتا ہے کہ اسپیشلی آج کل کے زمانے میں کہ کیونکہ کوئی بھی اب تو دیکھو کہ لڑکیاں بھی شاید وہی اسکلس دکھا رہی ہیں، پہلے بھی دکھاتے تھے لیکن اب تھوڑا سا آبویس ہو گیا ہے نا. دے کین پلے پیانو، گٹار، سینگ، ڈرامز بجا سکتی ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں یار، کچھ بھی کر سکتی ہیں. آئی تھنک وہ جو نیچرل ڈفرینس ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن جو ٹیلنٹ وائز سب ایکول ہے نا ہم لوگ، وہ بڑا میٹر کرتا ہے نا. وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ گرل کین رائٹ اے سانگ ایز ویل. وہ کچھ بھی کر سکتی ہے کسی بھی they share love, they love to communicate, they love to express, everything is just there. وہ ایک مائنر سی چیز اٹھتی ہے اور وہ وہی کہتے ہیں نا کہ ایک خراب سیب آپ نے 7-8 اچھے سیب میں رکھ دیا تو وہ سارے کو سارے خراب کر دے گا. It's just like that. میوزک کی دنیا میں سب برابر ہیں. میں میوزک کے بارے میں آرٹ کی دنیا میں سب برابر ہیں، سب برابر. لیکن but reality is the best of the artists ever happened in the world where they're all male. تو وہ تو ہے لیکن نہیں فیمیل بھی ہیں ابھی. اب مائیکل جیکسن ہے تو میڈونا بھی تو ہے نا. میڈونا بھی تھی بٹ اگین the stardom and the جو اس کا ایک مائیکل جیکسن کا جو تھا وہ. ہاں مگر میڈونا بھی ہے. اگر خواتین نام بنا رہی ہیں تو مرد بھی بنا رہے ہیں، مرد بنا رہے ہیں تو عورتیں بھی بنا رہی ہیں. ایسا تو نہیں ہے. But don't you ہماری سوسائٹی مجھے لگتا ہے کہ جو جیسے ابھی بھی شاہ رخ خان ابھی بھی ہیرو آ رہا ہے they have longer period of time as compared to women. اپنے پروڈیوسرز اور ڈسٹریبیوٹرز کے دماغ کا خلل ہے. ہاں otherwise women are as amazing. In music I strongly feel that women are amazing. I mean there are amazing artists coming from the West and because Meryl Streep is still Meryl Streep. Yeah. Nobody can take her space. See? Have you seen that I don't want to talk about the things I've gone through though it's کتنی خوبصورت فلم، مزے کی فلم. Lovely. Abad and Carpenter and Karen Carpenter. Karen Carpenter. So yeah, I told you. And music, I mean, women have done wonders. And there is nobody like Maria Callas. Totally. اور ہمارے نور جہاں جیسی کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں. So نور جہاں مہدی حسن ہے لیکن نور جہاں the pride of Pakistan. اور لتا ہے. Yes. رفیع صاحب بھی ہے مگر لتا. Yes. That's exactly what I meant کہ میوزک میں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ساتھ بالکل برابر ہیں. اور مجھے باقی کی چیزوں کا نہیں اتنا پتا لیکن میوزک میں تو I think women and men. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے ایز اے سینسٹیو میوزیشین، جب آپ اتنا اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہیں، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، یو ہیو یور آنکھوں کا تارا، تو کیا فیل ہوتا ہے جب کائنات، زینب اینڈ مائی گاڈ سو مینی گرلز اینڈ بوائز آلسو جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے اس وقت؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے ہو کہ میوزیشینس کا کوئی فرض بنتا ہے کہ وہ اویئرنیس کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ بہت سارے بچے بچ جائیں، بچیاں بچ جائیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہاں میوزک بہت بعد میں آتا ہے. یہ بیسکلی ویسے دنیا میں ہر جگہ ہی ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق تعلیم سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق ایکسپوجر سے بھی نہیں ہے. اٹس ہیپننگ ایوری ویئر. کیوں؟ یہ مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ قدرتی کوئی ڈیفالٹ کوئی چیز ہے پرابلی، جس کسی میں زیادہ پائی جاتی ہے، کسی میں کم پائی جاتی ہے. کسی کے اندر کوئی چیز اچھی چیز زیادہ پائی جاتی ہے، کسی کے اندر بری چیز زیادہ پائی جاتی ہے. اٹس جسٹ I don't know. یہ مجھے سمجھ بھی نہ تھا، وہ ریزن سمجھ بھی نہ تھا کہ انسان یہ کام کیسے کر سکتا ہے نا. یا تو کبھی سوچا مرد اتنا وائلنٹ کیوں ہے؟ آپ کے گھر میں تو یہ سے کہ آپ کے پیرنٹس کا بہت اچھا ریلیشن شپ تھا جی، لیکن اگر پنجاب میں دیکھیں یا کہیں بھی دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، کہیں بھی، وہاں پہ بہت وائلنٹ ہیں مرد. اچھا میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے سندھ میں تو بڑا میں نے ایک ٹی وی پروگرام کیا تھا، اس میں نے دیکھا کہ صحیح ہے، لوگ نارمل ہیں یار. They share love, they love to communicate, they love to express, everything is just there. وہ ایک مائنر سی چیز اٹھتی ہے اور وہ وہی کہتے ہیں نا کہ ایک خراب سیب آپ نے 7-8 اچھے سیب میں رکھ دیا تو وہ سارے کو سارے خراب کر دے گا. It's just like that. جہاں پہ اچھائی ہے وہاں پہ برائی پائی جاتی ہے، لیکن اس کو ہم لوگ توجہ کا مرکز نہیں بنا سکتے، ہم لوگ اس کو مثال نہیں قائم بنا سکتے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی اچھے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا ہم لوگ جاتی کرتے ہیں. یہ بھی ہے کہ شاید زیادہ اچھے لوگ جو ہیں وہ آگے نہیں آ رہے. زیادہ اچھے لوگ آگے مجھے لگتا ہے اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ کوئی چام نہیں ہے اچھا ہونے میں. آج کل برا ہونے میں چام ہے. سڈنلی یو بیکم پارٹ آف نیوز ہے نا. ایک برا کام کرتے ہو وہ پوری نیوز میں ہر جگہ میڈیا اس کو لے کے چلا جاتا ہے، لیکن آپ اچھا کام کریں گے اس کے لیے یو ہیو ٹو اسٹرگل، یو ہیو ٹو لیٹ دیم نو یار دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ڈن.
تو مجھے لگتا ہے کہ جو اچھائی ہے وہ ویسی کسی آئسولیشن کے اندر چلی گئی ہے, اور جو برائی ہے اس کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, پرابلی جسٹ ٹو گیٹ اٹینشن آئی گیس. تو اب بیکاز آف دا میڈیا, بیکاز میڈیا از ڈوئنگ پازیٹیو اسٹف ایز ویل, بٹ دیر آر سم نیگیٹو ایسپیکٹ ایز ویل, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ وہ بھی ایک into the face ہے نا, انٹو دا فیس ہے. کافی چیزیں جو بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں ڈسکس کرنی چاہیے, وہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے, لیکن اب وہ آ رہی ہیں. کوئی ایسی بات جو بدلنا چاہتے ہو اپنے بارے میں, other than not wearing amazing clothes and being a fashionista? اپنے بارے میں بدلنا چاہتا ہوں جس چیز کو, وہ بہت میرا دل جو ہے نا وہ بڑا, میں بہت جلدی یقین کر لیتا ہوں چیزوں پہ, بہت جلدی لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لیتا ہوں. وہ تو اسٹرینتھ ہے, اس کو کبھی نہ بدلنا. لیکن مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ لوگ اس کو بڑا یوٹیلائز کرتے ہیں, دے ان اے نیگیٹو وے. آئی مین دا مور نائس یو بیکم, یو نو, وہ اسی کا ایک بڑا ہارش ریئیکشن آپ کو کبھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے. میرے کچھ ایکسپیرینس ایسے ہوئے پاسٹ میں, جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. اچھا, ہاں, دیٹ از سم تھنگ دیٹ, ہاں ایک بڑا بیلنس پرسنالٹی ہونی چاہیے آپ کی, جہاں پہ آپ روب بھی دے سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ نائس. روز انسان سیکھتا ہے, روز سیکھتے ہیں, روز سیکھتا ہے, روز غلطیاں ہوتی ہیں, روز سیکھتا ہے. بٹ آئی تھنک یہ جو ٹرسٹ کرنا ہے میرے نزدیک, آئی تھنک یہ ایک اچھی بات ہے. No, I'm not saying کہ ٹرسٹ, بیکاز یو نو آپ ایک بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ ہم انسان ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں, اور ہمیں بات چیت کرتے رہنا چاہیے, ہمیں علیحدہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ان کے درمیان رہنا چاہیے. تو جب آپ درمیان رہیں گے تو ٹرسٹ تو کریں گے. آئسولیشن میں بہت ٹرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے. ویسے کہ جب آپ کسی بھی شعبے میں ہوتے ہیں, کیونکہ میں بڑا اپنی انڈسٹری سے بڑا ریلیٹ کرتا ہوں, تو ہماری انڈسٹری میں یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے میوزک میں, کہ like everybody wants to sing. See, not everyone can sing. To understand this reality that not everybody can sing. وہ ایک بڑی اچھی مثال تھی کہ an artist, not everyone can become an artist, but an artist can come from anywhere. You know? تو یہ سمجھ لینا کسی کو کہ وہ, مجھے اکثر لوگوں کے میسیج آتے ہیں, آپ ہمیں اپرچونیٹی کیوں نہیں دے رہے, آپ ہمیں گاتے نہیں, آپ ہمیں یہ نہیں کرتے, آپ کو ویڈیو بھیجا, آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے سال پکڑ لیتے ہیں, یار تو نہیں گا سکتا. لیکن وہ اپنے ساتھ جذباتی طور پر اتنا زیادہ رضامند ہے, اتنا رضامند ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کلپریٹ ہوں, میں چاہتا نہیں کہ وہ آ گیا, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ جو پوٹینشیل جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ٹو ریکگنائز دا ٹیلنٹ آف یور اون از این آرٹ اٹسیلف. اینڈ آئی تھنک واٹ یو آر سیئنگ از جو ڈیلیما ہے وہ یہ ہے کہ انسان سچ بول سکے بغیر کسی کو ہرٹ کیے. یہ ہے بہت مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے. اور یہ میں چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے نا, یہ میں کر نہیں پاتا, یو نو. ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے نا, لیکن اکثر لوگ اس کو بڑا غلط طریقے سے اس کو یوز کر لیتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ, اگر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو تو کیا کچھ ریگریٹس ہیں؟ نو. کچھ بدلنا چاہو گے؟ نو. یو نو, مجھے میری زندگی بڑی اسٹریٹ فارورڈ ایک میری زندگی چلتی رہی, ایک خود پرسنالٹی وائز بھی, تو مجھے کبھی نہیں لگا کہ مجھے یہ چیزیں چینج کرنی ہے اپنے بارے میں. بڑی پروگریسو لائف میں نے گزاری ہے, اینڈ ابھی بھی یو نو آئی ایم اسٹوڈنٹ آف لائف, تو یو نو چلتا رہتا ہے چیزیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ چینج کر سکتے ہیں. کیا فائدہ ہوگا چینج کر کے؟ کبھی ایسا لگا, کبھی ایسی خوشی ملی کہ ناچنے کو دل کیا؟ یا yes, there was like this song, گانا تھا اللہ اکبر, لیکن جب یہ آیا تھا تو اس وقت I celebrated this song, کیونکہ وہ میرے بالکل اندر کا تھاٹ تھا, اور وہ میں نے خود اس کو لکھا. اور آپ جو سوچتے ہیں پھر آپ کو وہ پلیٹ فارم بھی ایسا مل گیا جہاں پہ millions of people are going to listen to that song, you see, and that was a great honor for me. And وہ گانا جب مجھے انڈیا سے, پھر معین الدین چشتی اجمیر کے مزار سے وہاں پہ پلے ہو رہا تھا, تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ وی آر پلینگ یور سانگ ہیئر. سو تو دیٹ واز دا مومنٹ آف یو نو سیلیبریشن فار می لاسٹ ٹائم. یس. کبھی بہت دکھ ہوئے؟ پارٹ آف لائف, اٹس جسٹ پارٹ آف لائف. بہت دکھ ہوا؟ ہاں بہت دکھ ہوا مجھے ایک دفعہ کہ میرے ساتھ ایک شخص کام کرتا تھا, تو وہ مجھے امپرسنیٹ کر رہا تھا ایک بینک میں.
and I wouldn't want to take his name, but ٹھیک ہے, don't take بہت ہی he was a very dear friend, and you know, was like a brother to me, and suddenly you have somebody who is just, you know, is cheating on you. He's like آپ کے پیسے ویسے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. تو وہ مجھے اس وقت میں بہت ہرٹ ہوا تھا, کیونکہ آپ نے اسے اونچی جگہ پہ رکھا تھا نا, اسے ایک مقام دیا تھا, and that is when you're disappointed, that's اس وقت وہ تھا میرا, وہ بہت ہارڈ ٹائم تھا میرا, کیونکہ یو نو وہ کسی پہ آپ اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں, تو وہ ایک, اور وہ جس پہ بھروسہ کرتے ہیں نا, اس کے پاس ایک آپ کو ہرٹ کرنے کی کنجی بھی آ جاتی ہے. وہ چابی آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے. That was what I was trying to, you know, میں وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو vulnerable نہیں کرنا چاہیے. میں نے کسی کو ایک دفعہ کہا تھا کہ I deny you the power to hurt me. That's tough. That's tough. That's tough. But میں نے کہا تھا یہ کسی کو, کیونکہ انہوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا, تو I said کہ today I deny you the power to hurt me. بس ایک کریٹر اپنے کریٹر کے پاس چلا جاتا ہے, بس یہ ہوتا ہے, بیکاز یہی لائف ہے. ہم لوگ, مجھے لگتا ہے کہ دنیا بنی ہی اس لیے کہ ہم لوگ کریشن کو پہچان کر کریٹ کریں. یا بیکاز کوئی بھی آپ کو تب تک ہی ہرٹ کر سکتا ہے جب تک آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. The time you lose respect for that person, you won't get hurt. Respect and expectations. کبھی روئے ہو؟ Lots of times. بہت سارے ایسے مومنٹس ہیں جہاں پہ رویا ہوں. لیکن میں نے کبھی زندگی میں نا دکھ پھر برداشت ہوتا ہے, دکھ پھر آپ زندگی میں لے کے چل سکتے ہیں, لیکن پچھتاوا کے ساتھ آپ زندگی نہیں گزار سکتے. دکھ کے ساتھ آپ جی سکتے ہو, لیکن ریگریٹ کے ساتھ نہیں جی سکتے. تو میں بڑا اوائڈ کرتا ہوں کہ I don't want to, you know, live a life جس کے اندر میرے پاس ریگریٹس بہت زیادہ ہوں. So I avoid regrets. دکھ سے بندہ جی لیتا ہے, پچھتاوے سے نہیں جی سکتا انسان. زندگی کیا ہے؟ زندگی میرا بہت الگ ایک پرسپیکٹیو ہے زندگی کے بارے میں. ایک تو وہ زندگی جس کو ہم لوگ چاہتے ہیں جینا, اور ایک وہ زندگی جو جینی پڑتی ہے. دو طرح کی زندگی ہے, کیونکہ جو جینا چاہتے ہیں وہ آپ کے خواب کا حصہ ہوتا ہے, اور جو زندگی جینی پڑتی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کی وہ لائف ہے جو آپ کو جینی ہے. تو وہ لوگ, میں اب ون آف دوز پیپل جو کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیتا ہوں اس لائف سے جو میری ہے, اور اس لائف میں چلا جاتا ہوں جو میری نہیں ہے. تو وہ جو نہیں ہے وہ کیسی ہے؟ وہ وہی ہے, آئی مین اٹس دا ورلڈ آف جہاں پہ میں خود ہوں اپنے ساتھ, اینڈ یو نو آئی ایم فری, آئی کین ٹاک ٹو مائی سیلف, I can think about everything, I can say whatever I want. The person inside me is all there to listen to me. So I give that moment to myself. Very important. That is my life. باقی زندگی مجھے لگتا ہے کہ it's a struggle. It's just a struggle. I mean, even in the most ideal situations, you will still get troubles. That's life. That's life. ہاں, میں کبھی کسی کو کہتی ہوں کہ جب آپ سفر میں جا رہے ہوتے ہو تو ہر نکڑ پہ ایک مکہ کھڑا ہوتا ہے. But that's true. That's true. I mean, it's not even funny. It's just true. ہاں, every turn, you know, جو بھی آپ کا the more successful you become, I think وہ پھر وہ آپ کو ایک لیگیسی بھی کیری کرنی پڑتی ہے, رسپانسبلٹی بھی آپ کی ہو جاتی ہے. یہ بڑی چیزیں ہیں. تو آپ بہت اچھے بھی ہوگے تب بھی آپ مزہ نہیں کر سکتے, آپ بہت برے بھی ہو جائیں تب بھی آپ. تو ایک What did you buy جب پیسے بنے تھے؟ کیا چیز کی تھی جب پہلا کیش آیا تھا یا پہلا چیک ہاتھ میں آیا تھا؟ پہلا جب میرا چیک نہیں تھا, that was cash. کیش تھا. That was 10,000 rupees. I don't know if you remember, ایک بینڈ ہوتا تھا called Collage. ان کا میں نے گانا کیا تھا, کبھی تو مجھ سے اقرار, کبھی تو مجھ سے اقرار کرنا, بڑا فیمس ہوا تھا زمانے میں. That was my composition. تو وہ اس کا مجھے اس کی پیمنٹ ملی تھی 10,000 روپے. And I was like, damn man, I'm the king of the world. کیا کیا تھا اس پیسوں سے؟ اماں ابا کو دے دیتے, وہ میں نے کیا تھا. اس میں سے میں شاید 200 روپے پاس رکھے تھے. 200 روپے was more than enough for me. تو yeah, 10,000 rupees بس. موت سمجھ آئی ہے؟ No, because I think I haven't experienced it, so that's why I can't say. I'm sure, but it's just so, it's the end. It's inevitable, something which. But have you ever wondered کہ یہ امیزنگ برین کہاں چلا گیا؟ یہ سارا کچھ جو کریٹ کر رہا تھا انسان, جو لکھ رہا تھا, جو بول رہا تھا, جو سوچ رہا تھا, جو محسوس کر رہا تھا, suddenly there is total silence. بس ایک کریٹر اپنے کریٹر کے پاس چلا جاتا ہے, بس یہ ہوتا ہے. بیکاز یہی لائف ہے. ہم لوگ, مجھے لگتا ہے کہ
دنیا بنی ہی اس لیے کہ ہم لوگ کریشن کو پہچان کر کریٹ کریں. Nicely said. تو یہی مقصد ہے, اور اس کے اندر عبادت بھی آتی ہے, اس کے اندر توحید بھی آتی ہے, اس کے اندر آرٹ بھی آتا ہے, اس کے سب کچھ آتا ہے. بیکاز میں ایک جنگل میں جا رہا ہوں اور سامنے ایک بورڈ لگاؤ ٹیک رائٹ ٹرن, اور میں یہ ایزیوم کروں کہ قدرتی طور پر آ گیا, تو یہ ہو نہیں سکتا. تو کسی نے بنایا ہوا. تو اف یو لک ایٹ ہیومن باڈی اینڈ دا میکنزم اوور آل, جو بھی ہمارا ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا, تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ somebody made you actually. And to recognize somebody who made you is the biggest achievement. Yes. It's the biggest achievement. اور پھر آپ اسی کا حصہ بن جاتے اسی کا حصہ بن جاتے ہیں. You just go to your I love the word what you said. yes, You go, you're a creator and you go back to your creator. Yeah, that's how it is. And that is why I think اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو, کیونکہ خلق کرنا اللہ کی صفت ہے اور یہ بڑے کم لوگوں کو ملتی ہے. جیسے کافی نام ہیں, کیونکہ میں نے ابھی کوک میں ایک گانا ایسے ہی کیا تھا, اس اللہ تعالیٰ کے سارے نام میں نے, سارے نہیں لیکن کچھ, تو اللہ کی ساری صفات آپ اپنا سکتے ہو. جیسے آپ افضل ہو سکتے ہو, یا آپ اکبر ہو سکتے ہو, آپ خالق ہو سکتے ہو, آپ عظیم ہو سکتے ہو ایز اے ہیومن بینگ, لیکن آپ متکبر نہیں ہو سکتے. تو کچھ چیزیں اس نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں, اس کو ٹچ نہیں کرنا. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں کچھ اس کا بھی ہے جو اس کو دینا ہے. تو وہ صرف نہیں اپنا سکتے. ہم لوگ دنیا میں متکبر ہو کے نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی ہمبل. جتنے مرضی آپ بڑے ہو جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میرا کنیکشن بڑا مزیدار ہے اس کے ساتھ. I strongly feel that because that is how I get to the ideas like Khaki Banda, ideas like Allahu Akbar, and یعنی نوح کی کشتی کو دیکھتا ہوں, نوح کی کشتی کو دیکھتا ہوں اور حوض ندامت میں ڈوبا ہوں. یہ جو ندامت کی مالا ہے میرے گلے میں پڑی, تسبیح اس کو بنا دے الہی. تو یہ سب تھاٹ, حالانکہ میں کسی مدرسے میں نہیں گیا ہوں, میں I haven't been to like میری اسکولنگ پراپر نہیں ہے, تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہ کنیکشن ہے. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ ہاں جب ملینز آف پیپل آر دیئر ٹو لسن ٹو یو, تب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اچھا ہے لوگوں تک پہنچائیں. کبھی اللہ پہ پیار آیا؟ بہت زیادہ. میں اللہ کو پتہ کیسے یاد کرتا ہوں. I don't know if I should say this. میں اللہ کو ایسے یاد کرتا ہوں کہ جیسے کوئی انسان اپنی محبوبہ کو یاد کرتا. I runs in my, وہ نہیں بلڈ میں ایک وینز کے اندر ایک, نہیں کہہ سکتے آپ, کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میرے خون میں سارا صوفیزم ہے اسی کے اوپر. میرے تو ایسا لگتا ہے کہ بس مجھے اس سے, لیکن ہم لوگ وہی ہے نا کہ ہم لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں. بس ڈنڈی مار جاتے ہیں. پیار میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے, ہے نا. آج کہاں کھڑے ہو؟ جہاں پہ مجھے ہونا چاہیے تھا, بٹ اگین that's not it. There's a lot more. آگے کیا دیکھتے ہو؟ Just go with the flow. وہ کہتے ہیں کہ only dead fish goes with the flow. But again, it's not just the fish, it's the water itself. So you become water rather than the fish. اور پھر سمندر کا حصہ بن جاتا ہے. See what, اس کے جو plans ہیں آپ کے لیے وہ ہونے ہیں. You're just there to work hard. You're just there to try, and let's see the results. That's all. But you have to believe in yourself, and then you have to have faith in Almighty at the same time. So things happen for you, and you can't plan your accidents. You can't. You have to. اپنے فیوچر کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے, سب چیزیں کرنی چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں, آپ نہیں پلان کرتے, بس دیٹس لائف. دیٹس ہاؤ یو جسٹ, آپ گھر سے نکلے ہو کچھ کرنا ہے, ہو کچھ جاتا ہے. یہی زندگی ہے, اور یہی زندگی کا مزہ ہے. انپریڈکٹیبلٹی. لائف از سو انپریڈکٹیبل. یہ مسٹیریس ہے نا, ادروائز اٹ ول بی سو بورنگ. یو کانٹ بی کیوریس. یو انکوئسٹیو, وہ جو ہوتا ہے نا آپ کی جو ایک ایٹیٹیوڈ, وہ چھوٹا سا بچہ زندہ ہے اندر, will always be, ہے نا. یہ چھوٹا سا بچہ ہمیں سنائے گا کچھ؟ Yes, definitely. This guitar is not you. Right, میرا گانا ہے اس میں. La la la
ट्यून 440 पे तो नहीं है? करना ट्यून, रुक जाते हैं. हम just la 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 सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ. बिल्कुल सुना है. पहले मैं डर गई थी कि क्या होने वाला है. कर देखो मेरे फेवरेट गाने के साथ क्या करने लगे. नवाजिश करम मेहरबानियाँ, ये आरज़ू थी कि देखे दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, देखी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी जवानियाँ. कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ. Thank you. It was such a pleasure. Same here, same here.